دی کہ جو آپ کے علاقے کی سالانہ تاج پوشی ہے جس کا موضوع شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات ہے، اس پر آپ سب کے ساتھ مل کر کلام کی گفتگو کریں، بات چیت کریں اور سنیں کہ خدا کا جو زندہ اور مؤثر کلام ہے ہمارے لیے کیا پیغام رکھتا ہے، ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے کہ اور کس طرح ہم مقدسہ ماں مریم کو عقیدت دے سکتے ہیں اور اس کی سفارشات سے وہ ان معجزات کا بیان کر سکتے ہیں کہ جو اس کی سفارش سے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں۔ میں اتنے ونڈ کر کے دسنا چاہنا کوئی آج تھوڑے سارے دے نال مل کے بہت بڑا رتبہ دین نہیں آیا، کیونکہ جو رتبہ انہوں پہلے خدا دے چکے ہیں، انسان ہزاراں تے لکھاں واری بھی جم کے آ جائے تو انہوں وہ رتبہ پیش نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن ایک چیز دا اضافہ ہو سکتا ہے، اس انسان، اس ابن بشر، اس آدمزاد دی زندگی کہ اپنے آستے برکتان دے دروازے وہ ضرور کھلوا سکتا ہے۔ تے آج دا جو موضوع ہے شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات، اس پہ بات چیت کرنے سے پہلے، غور و خوض کرنے سے پہلے آئے ہم مقدسہ ماں مریم کو عقیدت کے ساتھ اور زور تے بلند آواز دے نال مقدسہ ماں مریم نو سلام پیش کریں گے۔ سلام اے مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ یہ جو ہم سب ابن بشر آدمزاد جو مقدسہ ماں مریم کو سلام پیش کرتے ہیں، پہلی بات یہ کہ یہ کوئی عام سلام نہیں ہے کہ جو ہم مقدسہ ماں مریم کی عقیدت میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات کہ جو اس سلام کو پیش کرنے والا ہے وہ خود بڑی قدرت کا حامل ہے، جبرائیل فرشتہ خدا کی طاقت اور قدرت سمجھا جاتا ہے۔ تیسری بات اس سلام میں یہ ہے کہ جو سلام پیش کروانے والا ہے یعنی کہ کلمہ ہے متجسد جو ابتدا کا جو رب ذوالجلال خدا اور خالق کونین ہے، وہ خود ساری کائنات کا منبع اور بنانے والا ہے۔ اس لیے یہ کوئی سلام عام سلام نہیں ہے، یہ پر معنی اور پر مسرت اور روحانیت سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اس سلام کو ایک جو شاعر ہے وہ بیان کرتا ہے، غور کیجئے گا کہ رب صد جبرائیل نو آکھیا سی، رب صد جبرائیل نو آکھیا سی، چھیتی ہو کے آج تیار تے جا، چار چانڈے اپنے آپ تائیں اج اپنے پر سوار تے جا، کٹا پوے نا مریم کماری تے اج پران دی گرد اتارتے جا، پاوی مریم کماری دے گل جا کے میں تو فتح دا لے کے ہارتے جا، تاکہ کھول آسمان دی ویکنا میں خوشیاں نال اڈاریاں مارتے جا، تے آدم ہوا دے پیار دی تار ٹوٹی اج میل کے تارتے تارتے جا۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی۔ عزیز بھائیو بہنوں، جو آج کا موضوع شفاعت مقدسہ مریم اور معجزات ہے، یہ بڑا دلچسپ اور اوپر موضوع ہے، کیونکہ اس موضوع میں خدا کے ساتھ جو مقدسہ ماں مریم کا تعلق اور اس کے کردار کی عکاسی کا بیان ملتا ہے، بلکہ دوسرا پہلو اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ مقدسہ ماں مریم کی روحانی زندگی کا پہلو نظر آتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ کہ ہم جو مقدسہ ماں مریم سے سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں اور اس کی سفارش سے ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، ان کا بیان ہماری زبانی ہو کے مقدسہ ماں مریم تک عقیدت پہنچتی ہے اور اس خیالات سے پرے ہو جو انسان کے تصورات سے پرے ہو، جو انسان جو کچھ بھی وہ سوچتا ہے اس سے پرے ہو، اور جہاں پہ انسان اپنی سارے کی ساری بساط اکٹھی کر کے ایک طرف رکھ دے، یہ پہلی بات۔ دوسرا جو آج کے موضوع کا پہلا لفظ جو شفاعت ہے، اگر ہم لغات کے مطابق اس کا بھی مطلب دیکھیں تو اس کا جو لفظی معنی بنتا ہے شفاعت کا،
وہ ہے گناہوں کی معافی مانگنا. جو لفظ شفاعت آج کے موضوع کا پہلا لفظ ہے کہ شفاعت مقدسہ مریم اور معجزہ. تو جو لفظ شفاعت ہے دوبارہ دہراتا ہوں، اس کا جو لغوی مطلب بنتا ہے وہ گناہوں کی معافی ہے. لیکن اس میں بھی اگر اور اضافہ کر دیں تو لفظ سفارش، لفظ التجا اور لفظ درخواست جو ہے وہ اس سے مرادی ہے. پہلی بات ہم نے شفاعت کی بات کی کہ لغات اور کتابیات کے مطابق، لیکن جب ازرو کلام، ازرو بائبل، جب ہم اس موضوع کو دیکھتے ہیں لفظ شفاعت کو، تو یہ دعا کی دوسری قسم ٹھہرتی ہے. پہلی جو دعا کی قسم ہے وہ ڈائریکٹ دعا ہے، ذاتی اور شخصی دعا ہے، کہ جس میں خدا اور انسان دونوں ہم کلام ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اور خدا اس سے ہم کلام ہو کے اپنا کلام بخشتا ہے اور وہ اس کلام پہ لبیک کہتا ہے. جو اگر ازرو ہم بائبل بات ہم نے شروع کیا ہے تو انبیاء کی تاریخ جو ہے وہ بائبل مقدس میں ان کی زندگیاں، ان کا چناؤ، ان کا بلایا جانا جو ہے وہ درج ہے اور بیان اور مرقوم ہے. لیکن جو شفاعتی دعا ہے اس میں تیسرے شخص کے لیے جو دعا ہے وہ کی جاتی ہے. جو لفظ ابھی ہم شفاعت پہ ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی جو دوسرا شخص ہے وہ درمیانی بنتا ہے، اور آج ہم اسی درمیانی کی بات کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آج اسی درمیانیوں میں سے سب سے افضل جو درمیانی ہے اس کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. آج جو ہم سارے کے سارے عقیدت کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں، اس ایمان کے ساتھ آئے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم جتنے بھی درمیانی ٹھہرتے ہیں، چاہے کوئی نبی ہو جائے، چاہے کوئی کہن ہو جائے، چاہے کوئی بادشاہ ہو جائے، چاہے کوئی ولی ہو جائے، چاہے کوئی پیغمبر ہو جائے، چاہے کوئی اولیاء ہو جائے، ان سب سے زیادہ جو افضل شفاعت ہے وہ مقدسہ ماں مریم کی ہے. بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو خدا یسوع مسیح کی. اور پھر ہم بائبل مقدس کے مطابق ہم بات شروع کی ہے تو بائبل مقدس میں تکوین کی کتاب سے شفاعت کا ذکر مرقوم ہو جاتا ہے، بیان ہو جاتا ہے کہ جب باپ ابراہیم سدوم اور عمورہ کے لیے شفاعت کرتا ہے، جب نبی موسیٰ جو لوگوں پاک امت کے لیے شفاعت کرتا ہے، اور جب نبی موسیٰ چٹان سے پانی نکلنے کی شفاعت کرتا ہے، اور جب نبی موسیٰ جو پاک امت کے بچائے جانے کی جو ہے وہ سفارش کرتا ہے. اور اسی طرح کہ جب الیاس نبی کا وقت ہوتا ہے تو جب وہ پہلی دعا کرتا ہے تو آسمان سے اوس اور می برسنا بند ہو جاتا ہے. پھر اسی کی سفارش کے وسیلے سے جو بات ہے وہ بنتی ہے اور شفاعت پوری ہوتی ہے، اور خدا اپنے بندے کی دعا کو سنتا ہے، اور پھر دوبارہ سے آسمان سے اوس اور می جو ہے وہ برسنا شروع ہوتا ہے. عزیز بھائیو بہنوں، ہم یہ خیال کریں، یہ سوچیں کہ یہ تو انبیاء ہے، یہ تو پاک امت کے بلائے جانے اور بچائے جانے کی سفارشیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ مقدسہ ماں مریم وہ ہے کہ جو سارے کی ساری کائنات کے لیے سفارش کرتی ہے، اور خدا اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے کیونکہ اس کا بلایا جانا سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے اور الگ انداز سے ہے. یہ جب ہم بلائے جانے کی بات کرتے ہیں بطور سفارش کے لیے کہ تو جب خدا نبی موسیٰ کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. جب خدا سموئیل نبی کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے فرما تیرا بندہ سنتا ہے. جب خدا عیسیٰ نبی کو بلاتا ہے وہ کہتا ہے دیکھ میں حاضر ہوں. لیکن جب مقدسہ ماں مریم کو بلاتا ہے تو وہ کہتی ہے دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق. مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی. سب ذرا ایک دفعہ زور سے بولے، بولو خدا یسوع مسیح کی. مسیح خداوند میں عزیز بھائیو بہنوں، اور جب ہم مقدسہ ماں مریم کو اس لیے سب سے اعلیٰ سفارشی مانتے ہیں اور درمیانی مانتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی سفارش سے معجزات ہوتے ہیں،
اور یقیناً یہ ہمارے ایمان اور کی بنیادی اکائی اور اہم حصہ ہے، کیونکہ جو انبیاء کو خدا نے صرف کلمہ دکھا، یعنی کہ صرف کلمہ جو ہے وہ سنا ہے، انہوں نے سنایا۔ جتنے بھی انبیاء اور پیغمبر ہو گزرے ہیں نا، باپ آدم سے لے کے، باغ عدن سے لے کے، تکوین سے لے کے، آغاز سے لے کے، پیدائش سے لے کے، شروع سے لے کے جو مقدس یوحنا استباغی ہے، وہاں تک خدا جو وہ اپنا کلمہ جو ہے وہ دکھاتا رہا ہے۔ لیکن مقدس یوحنا کو آ کے اور مقدسہ ماں مریم کو پھر آ کے مقدس یوحنا تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، لیکن مقدسہ ماں مریم کو وہ اس سے بھی پہلے کلمہ صرف دکھا، یعنی کہ سننے کا فضل نہیں دیتا، بلکہ اسے یہ فضل دیتا ہے کہ وہ کلمے کو اپنے بطن میں رکھے، اسے اپنے بدن میں سینچے اور دنیا کو دکھائے کہ یہ دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ اس لیے ہم مقدسہ ماں مریم کو جو ہے واجبی عزت دیتے ہیں، اور پھر مقدسہ ماں مریم ہی تمام جہانوں کی خواتین اور عورتوں سے اول ٹھہرتی ہے کہ جو کلمے کو سب سے پہلے بھوسا دیتی ہے، خدا کے کلمے کو، اور پھر کلمہ دنیا کو دکھاتی ہے۔ جو آج کی انجیل مقدس میں تھا کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو، یہ مقدسہ ماں مریم کے شرف کی بات ہے، مقدسہ ماں مریم کے اعلیٰ ہونے کی بات ہے، مقدسہ ماں مریم کے بلند ہونے کی بات ہے، مقدسہ ماں مریم کے درمیانی ہونے کی بات ہے، مقدسہ ماں مریم کے الگ چناؤ کی بات ہے، مقدسہ ماں مریم کے الگ بلاوے کی بات ہے، اور مقدسہ ماں مریم کی شفاعت کی بات ہے۔ اس لیے کلیسیا جو ہے آج سے نہیں بلکہ ابتدائی سے مقدسہ ماں مریم کو عقیدت کے سلام پیش کرتی رہی ہے، موجودہ دور میں پیش کر رہی ہے، اور جب تک یہ چاند اور سورج یہ کہکشاں قائم اور دائم رہیں گے، مقدسہ ماں مریم کو سلام پیش ہوتا رہے گا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کی شفاعت سے معجزات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ مقدسہ ماں مریم کی شان اقدس پہ میں نے ایک شعر لکھا، پرانے عہد نامے کی تاریخ سے لے کے نئے عہد نامے کی تک۔ جانا کشتی دے نال بچا کے تھے، یہ باپ نوح کی بات ہے کہ جب طوفان آتا ہے اور کشتی کے ذریعے جو جانیں وہ بچائی جاتی ہیں۔ جانا کشتی دے نال بچا کے تھے، پیار خاطر جے مینڈا کلا سکدا ہے۔ جانا کشتی دے نال بچا کے تے پیار خاطر جے مینڈا کلا سکدا ہے، پاویں یوسف دے بھرا اونوں ویچ کھاندے، مختار پھر بھی مصر دا بنا سکدا ہے، رائی موسیٰ دے قوم نو کڈ کے تے اسے نال جے پار لگا سکدا ہے، چن کے وکھرا مریم نو عورتاں چوں فرشتیاں کولوں سلام کرا سکدا ہے، سلمان نے سورج چند ستارے تے ککھ بھی نہیں اور مریم لئی کچھ بھی جھکا سکدا ہے۔ بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو مقدسہ ماں مریم کی، بولو خدا یسوع مسیح کی۔ تاریخ میں ایک مقدس ہوئے ہیں، اور وہ مقدسہ ماں مریم کی شفاعت کو اور اس کی سفارش کے وسیلے سے جو آج کا موضوع ہے وہ لکھتے ہیں کہ مقدسہ ماں مریم شفاعت اور معجزے کا وہ واحد اور پہلا ذریعہ اور وسیلہ اور نجات کا وہ پہلا بھید ہے کہ جو خدا نے ان کو عطا کیا جن کو وہ اپنے دل کے قریب تک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ مقدسہ ماں مریم شفاعت اور اس کی یعنی کہ معجزات کا وہ پہلا ذریعہ اور نجات کا وسیلہ ہے کہ جو خدا نے ان کو عطا کیا جن کو وہ اپنے دل کے قریب تک رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری بات وہ اس حوالے سے بات کرتے اور لکھتے ہیں کہ اور ان کو بخشا ہے کہ جو نجات کو جن کو وہ پہلی صف میں کھڑا کرنا چاہتا ہے۔
یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, ہر کسی دے بس دا روگ نہیں کہ مقدسہ ماں مریم دی عقیدت دے وچ قائم ہو جائے, مقدسہ ماں مریم نو سلام پیش کرنا شروع کر دے. یہ خدا نے انہیں کو بخشا ہے کہ جن کو وہ اپنے دل کے قریب تا رکھنا چاہتا ہے. اور یہ میں نہیں لکھتا, یہ میں نہیں بیان کرتا, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, یہ ان مقدس ہستیوں کے الفاظ ہیں کہ جو خود بھی مقدسہ ماں مریم کے وسیلے سے مقدس ٹھہر گئے. عزیز بھائیو بہنوں, جب ہم بات کر رہے ہیں مقدسہ ماں مریم کی شفاعت اور معجزات کی, تو اس میں شک کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہے. نہ کسی کو وہم ہے, نہ شک ہے, نہ شبہ ہے. یعنی کہ کوئی شک کو شبہات کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر مقدسہ ماں مریم کا ذکر شروع کر دے تو زندگیاں صرف ہو جائیں. لیکن جو اس کی سفارش کے وسیلے سے جو معجزات ہوتے ہیں ان کا بیان نہ ختم ہو. یہ مقدسہ ماں مریم کی ذات اقدس کی جو وہ طاقت اور قدرت ہے کہ جو خدا نے اسے بخشی ہے, کیونکہ اس نے اپنی زبانی بطور نبیوں کے یہ الفاظ کہہ دیے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. بلند آواز سے یہ کہیں جو آلے دوالے بیٹھے انہوں نے پتہ لگنا چاہیے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے, مبارک کہیں گے. یہ مقدسہ ماں مریم کے الفاظ ہیں. اور جی ہاں, جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں بائبل مقدس سے دلیلیں دیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ فتح گڑھ والوں کیا ہو گیا اور نال رہنا جی, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ جی جی کہو کہ ہاں کہندے نہیں, کیونکہ کہندے نہیں کہ جی سانو بائبل مقدس جو کہہ کے واؤ بائبل مقدس سے دکھائیں, ازرو بائبل دلیل دیں تو انہیں کہیں کہ اپنی آنکھوں کے جو پردے آپ کے آگے آ گئے نا ان کو ہٹا کے دیکھو, بائبل مقدس میں دلیلیں ملیں گی. دلیل ایک دو نہیں, ہزاروں دلیلیں ملیں گی. بائبل مقدس کو کبھی دھیان سے, جو باقی جسے کہتے ہیں نا کہ پاک روس کی مامور سے مامور ہو کے کبھی بائبل مقدس کا مطالعہ تو کریں. اگر اتنے پھر بھی جے نانا منن تو انہوں نے سب تو یعنی کہ یہ عام جو ملک ہے نا ان کی دلیل ہے. مقدسہ ماں مریم کی تو بات ہی جو ہے نا وہ سب سے افضل اور فائق ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں دلیل کی عجاب, ہم بائبل مقدس کی دلیل. تو میں نے بات کی کہ اگر وہ نہ مانے, کہے گا کہ سانو نہیں دیسدا, ساڑی آنکھاں کے چادر آ گئی ہے, پردہ آ گیا, تو انہیں باحوالہ بات کریں, بائبل مقدس سے بات کریں. لیکن ایتھے آ کے میں ایک گل ضرور کہاں گا کہ بائبل مقدس سے اس ویلے گل ہوندی ہے کہ جس لئے بائبل مقدس نے تسی آپ بھی پڑھیں جو گے ہو. نہیں تو اتھے پھر وہ جو اکثر ساڑی مثال بنی ہے نا کہ یہ کوئی نہ جو کچھ نہ کر سکے وہ آہو نہیں آہو دے کر دے رہندے, ہاں جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. پھر ایسے نہیں ہوتا. پھر ازرو بائبل بات ہوتی ہے, پھر ازرو کلام بات ہوتی ہے, پھر دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے, پھر وثوق کے ساتھ بات ہوتی ہے, پھر ثبوت کے ساتھ بات ہوتی ہے, پھر باحوالہ بات ہوتی ہے. اور استیر کی کتاب 5ویں باب کی بات ہے. یہ باحوالہ, یہ بے شک جن کے پاس بائبل ہے, ویسے میرا نہیں خیال کو لے کے آئے ہوگے لیکن گھر پہ جا کے دیکھ لیجئے گا. استیر کی کتاب 5ویں باب میں کہ جب جو پاک امت کا بقیہ ہے اس پہ اظہار ثانی آنے کے بعد وہ سیری میں چلے جاتے ہیں, اور پھر استیر جو ملکہ ہے اس کا جو بیاہ بادشاہ کے ساتھ ہو جاتا جو غیر قوم ہے ان کے مطابق ازرو بائبل, اور جو ہمان ان کا سپاہ سالار ہے اس بادشاہ کا وہ بقیے کو ختم کرنے کی تلاش میں ہے کہ وہ کون سا موقع پائے کہ وہ خدا کی جو پاک امت کا جو بقیہ ہے اس کو ختم کر ڈالے. جو پھر وہاں پہ 5ویں باب میں جو ایک ملکہ استیر کے ساتھ آتا ہے مردکائی, اس کا بھی ذکر ہے, اور وہ مردکائی کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ اسے اٹھ کے سجدہ نہیں کرتا. کو وہ کہتا ہے کہ سجدہ صرف خدا کو ہے, مقدسین کو ہے, ہستیوں کے ہے, انبیاء کو ہے, اور خدا کے زندہ پاکلام کو ہے. تو استیر جب یہ سنتی ہے پیغام تو وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے. دربار لگا ہوتا ہے, پنڈال ایسے بھرا ہوتا ہے. بادشاہ جب دیکھتا ہے ملکہ اس کے دربار میں آگے تو پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے. یہ ایک عام ملکہ کی بات ہے جو کہ جو بادشاہ کی بیوی ہے. جو پہلی دلیل ہم عام خواتین کی بات کر لیں تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے, تو کیا چاہتی ہے.
وہ ضیافت کے لیے انہیں کہتی ہے کہ میری خواہش ہے کہ تو یعنی کہ اے بادشاہ اور جو حامان جو سپہ سالار ہے میری دعوت کے لیے. تو بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی حامان کو بلایا جائے اور جو ملکہ کہتی ہے وہ پورا کیا جائے. اور اسے کہتا ہے کہ جی ضرور. بات ہے شفاعت کی یہاں پہ کہ جو ملکہ ہے وہ پھر یہاں پہ جو غور طلبات ہے وہ دوسری بار کہتی ہے, وہ پھر پوچھتا ہے کہ تو کیا چاہتی ہے, اگر تو آدھی سلطنت بھی مانگے تو میں تجھے دے دوں گا. یہ ایک عام بادشاہ اور عام ملکہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ 5ویں باب میں. لیکن جو غور طلب ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تو آدھی سلطنت بھی مانگے تو میں تجھے دے دوں گا. یہ پہلی دلیل. دوسری بات جو غور طلب یہاں پہ ہے, پھر میں نے بات کی دلیل کی ملوک کی پہلی کتاب 2 باب اس کی 12 سے 22 آیت تک. حوالہ دوبارہ بتا دیتا ہوں, دہراؤ کرتا ہوں. ملوک کی پہلی کتاب 2 باب اس کی 12 سے 22 آیت میں ایک اور ملکہ کا حوالہ ہے جو سلیمان بادشاہ کی ماں بتشابہ ہے اور باپ داؤد کی بیوی ہے. بادشاہ کی پہلی بات وہ بیوی, دوسری بات وہ بادشاہ کی ماں ہے. اور یہاں پہ جو ذکر ہے جو غور طلبات ہے وہ دنیا کے لیے جو سفارش کرنے جاتی ہے جو اس کا بیٹا سلیمان بادشاہ ہے اس کے دربار میں. اور جب بادشاہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے نا تو وہاں پہ اس کے عمل لکھے ہوئے ہیں بائبل مقدس کے مطابق کہ اپنی ماں کو جب دیکھتا ہے تو پہلا عمل یہ کرتا ہے کہ وہ اٹھتا ہے, اپنی ماں کو دیکھ کے اپنے تخت سے اٹھتا ہے. دوسرا عمل وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ سجدہ کرتا ہے. تیسرا عمل وہ اپنی ماں کے لیے کیا کرتا ہے, اپنی دہنی طرف جو ہے وہ تخت لگاتا ہے. اور یہاں پہ چوتھے عمل میں آ کے پوچھتا ہے کہ اے ماں تو کس لیے آئی ہے. تو جو بتشابہ ہے وہ کہتی ہے کہ میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے. یہ جو لفظ ہے نا چھوٹی سی درخواست, یہ ہو بہو بائبل مقدس میں الفاظ مرقوم ہے اور لکھے ہوئے ہیں. اور وہ اپنی ماں کو پتہ کیا کہتا ہے, جو سلیمان بادشاہ ہے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ نہ کو تجھ جیسا پہلا بادشاہ تھا اور نہ کو تیرے بعد تجھ جیسا ہوگا. اور پھر جو ملکہ سبا جیسے اس سے آ کے جب ملتی ہے نا تو کہتی ہے کہ جو تیری بادشاہی کے بارے میں مجھے بتایا گیا وہ تو مجھے آدھا بھی نہیں تھا بتایا گیا. یعنی کہ اس کی شان و شوکت کی یہ بات ہے. تو وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھ سے ساری سلطنت بھی مانگے تو میں تجھے تیرے کہنے سے وہ بخش دوں گا چاہے کوئی بھی ہو. تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ معاملہ صاف ہو جاتا ہے اور شفافیت کے ساتھ نظر آتا ہے. یہ خیال کر لیں, یہ سوچ لیں اپنے ذہنوں میں اپنے ایمان کے مطابق کہ اگر ایک عام بادشاہ اپنی ملکہ بیوی کے لیے آدھی سلطنت دے سکتا ہے, اگر ایک بادشاہ اپنی ماں کی سفارش اور درخواست کے لیے ساری سلطنت دے سکتا ہے تو یہاں پہ سفارش کرنے والی وہ ہے کہ جو الفا اور اومیگا کی ماں ہے. یہاں پہ وہ ہے کہ جو زندہ پانی کے چشمے کی ماں ہے. یہاں پہ وہ ہے کہ جو راہ کل زندگی کی ماں ہے. یہاں پہ وہ ہے جو دنیا کے نور کی ماں ہے. یہاں پہ وہ ہے جو کلمہ متجسد کی ماں ہے. یہاں پہ وہ ہے کہ جو بادشاہوں کے بادشاہ کی ماں ہے. بولو خداوند یسوع مسیح کی, بولو مقدسہ ماں مریم کی. اور اسے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی کہ جس کا رتبہ اتنا افضل ہو جائے اور جس کو خدا اتنا رتبہ بخش دے اس کی درخواست پہ تو انکار خدا نہیں کر سکتا. بشر کے بس کی کیا بات اس کے. تو میں تو کہتا ہوں کہ انسان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ پنجاب بچ مثل جی اج مرے تے پلکے دوجا دن پتہ نہیں کسے بعد جو نام ہی لینا کہ نہیں لینا. ہاں وہ کئی دفعہ رسمن ہوندے کئی دفعہ آ جاندے نے کہ جو شاید جی ہوندے پانی دا گلاس نہ پوچھئے تے بعد جو کچھ ہی ایسی جی میرا تے سارا کچھ مک گیا ہے.
وہ پھر انہاں تے بھی کئی دفعہ پھر بزرگ بیٹھے ہوندے نے کئی انہاں تے وہ کہندے نے انہاں تے مثالیں کہندے نے کہ جی جیوندیاں نو ڈانگا تے مویاں نو بانگا پھر تے ہوئی گل ہوندی ہے یہاں پہ مقدسہ مریم کی اس سفارش پہ جو بادشاہوں کے بادشاہ کی ماں ہے اور اس کی سفارش ہے وہ اتنی پراسر ہے اس کی سفارش پہ میں نے جو ہے نا ایک شعر لکھا اور یہ بھی آزرو بائبل ہے نا کیوں جگہ فادر جی پتہ نہیں فادر جی کتھوں شعر جوڑے ہوں دے سن یہ بھی باہ والا توبیہ کی کتاب 12ویں باب میں جا کے دیکھ لے مکاشفہ کی کتاب 8ویں باب میں جا کے دیکھ لے کیونکہ آج جیسا گل کی تھی کہ اسی گل کرانگے آج دلیل دے نال تے آزرو بائبل کے تو یہاں پہ ان دونوں حوالوں کا جو متن ہے اس میں لکھا ہے کہ جو فرشتگان ہیں وہ جو انسانوں کی دعائیں وہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں اور خدا جو فرشتے دعائیں لے کے آتے ہیں ان کو قبول کرتا ہے تو یہاں پہ مقدسہ مریم کی سفارش کا ذکر ہے یعنی کہ بیان میں نے لکھا جے کر خدا سن دے دعاواں فرشتے آندیاں جے کر خدا سن دے دعاواں فرشتے آندیاں تے پھر مریم دی دعا افضل ہے جے کر خدا سن دے دعاواں فرشتے آندیاں تے پھر مریم دی دعا افضل ہے فرشتے بچا سکتے نے جے خطریاں تو تے مریم دی دلوائی شفا افضل ہے کہ یسو بھی مریم دا بوردا نہیں کیوں جے مریم دا کہا افضل ہے سلمان ایمیں نہیں کرتے جھک سلاما فرشتے بھی جان دینے مریم دا رتبہ افضل ہے بولو مقدسہ مریم کی فرشتے بھی مریم کی فرشتے بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا جو رتبہ ہے وہ افضل ہے اور اس کی سفارش کا جو ذکر ہے وہ آج کی انجیل مقدس میں تھا مقدس یوحنا کی انجیل میں کہ جس کا قلبہ متجسد خود اقرار کر دیتا ہے کہ تجھے اور مجھے کیا دیکھ میں یعنی کہ میرا ابھی ہنوز وقت نہیں آیا میرا ہنوز ابھی وقت نہیں آیا لیکن مقدسہ مریم اس کو سن پہ غور ہی نہیں کرتی خادموں کو کہہ جاتی ہے غلاموں کو کہہ جاتی ہے کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو یعنی اس لیے میں نے کہا کہ مقدسہ مریم تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل اور فائق ہو کے کلمہ متجسد کو سب سے پہلے بوسہ دیتی ہے اور جو ہے پھر یہ سلسلہ سفارشات کا اور ساتھ ہونے کا معجزات کا صرف مقدس یوحنا کی انجیل خداوند یسوع مسیح کی بشارت زندگی تک نہیں رہتا رسولوں کی زندگی تک بھی آتا کہ جب وہ بالا خانے میں دعا کر رہے تھے دعا تھے کر رہے سن لیکن کر کی دے آستے رہے سن اس وعدے آستے کہ جو کلمہ متجسد نے ان سے کیا کہ میں تمہیں دوسرا وکیل بخشوں گا یعنی کہ جو روح القدس روح حق اور یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ یہاں اگر ان میں ضرورت تھی تو شاگردوں کو اور چند خواتین تھی مقدسہ مریم نے اس ویلے روح القدس دی کوئی ضرورت نہیں سی کیونکہ مقدسہ مریم تو پہلے روح القدس دا منبع ٹھہر گئی ہے مقدسہ مریم تو پہلے ہی یعنی کہ وہ قبول کر لی گئی ہے اور روح القدس سے بھری ہوئی ہے اور یہاں پہ میں ابھی ایک تاریخ کی بات کرنے لگا ہوں مقدسہ مریم کی ذات اقدس اور اس کے سفارش اور روح القدس کے حوالے سے پاک تثلیث کے حوالے سے اور اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو 4 صدی کے اختتام اور 5ویں کے درمیان میں مقدس جروم ہوئے ہیں جنہوں نے جو اصلی نسخاجات تھے ان سے لطینی زبان میں ترجمہ کیا بائبل مقدس کا یعنی کہ یہ بات بتانے کا مقصد کہ خدا نے ان کو اتنی حکمت بخشی کہ وہ جو کلام مقدس کی تفسیر کر سکے اور یعنی کہ تفسیر کوئی عام شخص نہیں کر سکتا جسے خدا کا روح بخشتا ہے جسے نوازتا ہے وہی کرتا ہے یعنی کہ جس کو خدا اپنی حکمت سے نواز دے تو ان کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے
کہ وہ پاک کلام کو محبت کرنے والے، چاہنے والے، اور یعنی کہ پاک مقدسیہ میں پاک کلام کو مشتہر کرنے والے اعلیٰ مدبر جو معلم ہے، مفسر ہوئے، عالم ہوئے، اور ان کا پاک کلام کے حوالے سے ایک جو ہے وہ محاورہ تھا، ایک بات تھی. وہ کہتے تھے کہ پاک کلام سے ناواقفیت یسوع سے ناواقفیت، پاک کلام سے ناواقفیت یسوع سے ناواقفیت. یعنی کہ جو شخص جو ہے وہ پاک کلام سے واقف نہیں ہے وہ یسوع سے واقف نہیں ہو سکتا، کلمے سے واقف نہیں ہو سکتا. یہ ان کی دلیل، یہ ان کی بات، یہ ان کے کہے کے الفاظ ہے. لیکن جو یہ بات کہتے ہیں نا دلیلوں کی، اور میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ مقدس جروم نے تو صرف بات کہی نا کہ وہ مقدس ہستی تھی. انہوں نے کہہ دیا کہ جو کلام سے ناواقفیت رکھتا ہے وہ کلمے سے ناواقفیت رکھتا ہے، اور جو پاک کلام سے ناواقفیت رکھتا ہے وہ یسوع کو جان نہیں سکتا. لیکن میں بطور چیلنج کہتا ہوں کہ جو مقدسہ ماں مریم سے ناواقف ہے وہ پاک تثلیث سے ناواقفیت رکھتا ہے. اور یہ بات دلیل کے ساتھ ہے. پاک تثلیث میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے کہ جس کا ہم اپنے بدنوں پہ نشان بناتے ہیں، یعنی کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہم آمین کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات دلیل کے ساتھ ہے کہ مقدسہ ماں مریم کو اگر تثلیث کو جاننا ہے تو مقدسہ ماں مریم سے واقفیت رکھ لیں، کیونکہ باپ کا تجربہ کرتی ہے سب سے الگ انداز میں، بیٹے کا تجربہ کرتی ہے سب سے الگ انداز میں، روح القدس کا تو وہ منبع ٹھہر جاتی ہے، روح القدس کا تو وہ مرکز ٹھہر جاتی ہے. اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ آج کل تے روح القدس کا مذاق بن گیا، بنیا کہ نہیں بنیا ہویا؟ فتح گڑھ والوں بولے کہ میں آج کل اتحان بن گیا ہے روح القدس نو دابے لانے تے کھچ کے روح القدس نو تھلے لائی ہونا کہ آج ہی اتریا، آج ہی معجزہ کر دے، آج ہی ساڑی سن لے. میں کہنا انہوں نے کہ بغیر کلام تو، بغیر کلام تو، بغیر کلمے تو، بغیر روح القدس تو، بغیر مقدسہ ماں مریم تو معجزہ جو ہے، جو واقعی معجزہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ کلام مقدس نو اگر دیکھئے، کلام مقدس نو جانیے، کلام مقدس کی دلیلوں کو دیکھیں تو بائبل مقدس کی جب بات ہوتی ہے تو پھر الہیات کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے تو پھر خدا کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے انبیاء کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے کہانوں کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے پاک مذبح کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے کلمے کی بات ہوتی ہے. جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے روح القدس کی بات ہوتی ہے. اور جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے تو پھر مقدسہ ماں مریم کی بات ہوتی ہے. بولو مقدسہ ماں مریم کی، مقدسہ ماں مریم کی بات ہوتی ہے. بولو مقدسہ ماں مریم کی. اس سال ہم نے 75 سالہ جبلی منائی ہے. یاد ہے کسی نو؟ قادی مریم آباد کی زیارت کی جو سالانہ زیارت ہے 75 سال مکمل کر لی ہے. یہاں پہ ایک ہمارے کاہن بھائی رہ کے گئے ہیں فادر طارق جورج، آپ ان کے نام سے شخصیت سے واقف ہوں گے. انہوں نے اس سال ایک کتاب لکھی 75 سالوں میں، کیونکہ وہ زیارت پہ ادھر ریکٹر ہے نیشنل میرین شرائن کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بنام گلدستہ معجزات، دلیل کی بات اور وثوق کی بات. گلدستہ معجزات جو کتاب ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں تقریباً 100 کے نزدیک معجزات، اور وہ معجزات جو مقدسہ ماں مریم کی سفارش کے وسیلے سے ہوئے 100 کے نزدیک. اور یہاں پہ بھی یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ 100 کے نزدیک اس کتاب میں معجزات ان اشخاص اور پھر وہ معجزات کہ جو اس سال یعنی کہ ایک سال کے اندر انہوں نے لکھے اور پھر
پھر جن لوگوں نے ان کو بتائے یہ وہ ہیں 100 کے نزدیک. باقی جو 74 سالوں میں ہوئے ہیں یا جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے گلدستہ معجزات میں، ان کی تو تعداد ہی ہزاروں میں ہے، ان کی تو تعداد ہی لاکھوں میں ہے. اور پتہ ہے آج کا معجزہ کیا سب سے بڑا؟ کوئی گس کرو ہاں بھلا، کیا ہو سکتا ہے آج کا معجزہ؟ جی کان گلیل دا معجزہ تے ہاں سنیا، ہن موجودہ معجزے دی گل کرو. مینو بابو انیل صاحب نے جو تھوڑے علاقہ انچارج نے، فاضل ظفر صاحب نے کیا، میرے سارے اکثر سارے استاد بیٹھے ہیں ادھر، نے کہا جی فتح گڑھ دی کلیسیا بڑی ایکٹیو کلیسیا. کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کوئی گیس کریں. مقدسہ ماں مریم دی ملاقات الصبح دے نال. ہن تسی میرے صلاح گئے ایک منٹ ذرا چپ کر جو کسی اور نو بھی بولن دئیے. ہاں جی ہم نے گلدستہ معجزات کی بات کی، ہم نے ان معجزات کی بات کی جو مقدسہ ماں مریم کی سفارش سے ہوئے ہیں. اور میں یہاں پہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو سب سے آج کا اور اب کا اور موجودہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ آپ سب کا مقدسہ ماں مریم کی عقیدت میں آنا، اکٹھے ہو کے بیٹھنا. کیونکہ جو ماں ہے وہ تمام بچوں کو اکٹھا کرتی ہے، جو ماں ہے تمام بچوں کو اپنے دامن سے سینچتی ہے، جو ماں ہے وہ بلاتی ہے کہ ایک مذبح کے نزدیک آ جاؤ، جو ماں ہے وہ بلاتی ہے کہ پاک مذبح کے نزدیک آ کے اس چنگیڑ سے زندگی کی روٹی لے جاؤ کہ جو تمہیں ایمان میں زندہ رکھنے کے لیے کافی ہے. یہ آج مقدسہ ماں مریم کا سب سے بڑا معجزہ. بولو مقدسہ ماں مریم کی، اونچی آواز کے ساتھ بولو مقدسہ ماں مریم کی. ایتھے میں وانڈ کر کے دس دا کہ میں فادر سلمان کو تھوڑے واسطے بساں نہیں بھیجیاں. ہاں جی میں کو بساں کو گڈیاں نہیں بھیجیاں، یا میں خیال کرنا کہ شاید فاضل صاحب نے بھی نہیں بھیجیاں ہونیاں. اگر آپ آئے تو مقدسہ ماں مریم کی عقیدت میں آپ نہ کسی اشتہار دے اتے لیا سی کہ آؤ جی اوتھے رکشے ونڈے جا رہے نے، اوتھے قرآن دازیاں ہو رہی نے، یا اوتھے موٹر سائیکلیں ونڈیاں جا رہی نے. نہیں، اگر آپ آئیں تو مقدسہ ماں مریم کی عقیدت کے وسیلے سے آپ آئیں، تو اپنے آباء و اجداد کے ایمان کے وسیلے سے آپ آئیں، تو زندہ کلام کے وسیلے سے آپ آئیں، تو زندگی کی روٹی کے وسیلے سے اگر آپ آئیں، تو اپنی زندگی میں مقدسہ ماں مریم کی سفارش اور معجزے پہ ایمان میں رکھنے کے وسیلے سے یہاں پہ آئیں. اور عزیز بھائیو بہنوں، اور جو اکثر کہتے ہیں نا اور کہ ہاں جی آؤ سے توانوں صحیح تعلیم دئیے. آج کل ایک کار گنگا پئی ہے، اتے گر جا تے تھلے کار تے اتے گر جا. وکرے آج کار گنگا وگ دی پیے اور کار ایمان دے جو نے او ٹھیکیدار بنے. ہاں جی یہ لفظ سخت ہے لیکن ہے، کیونکہ جب خدا کا کلام نے طرفداری کرتا تو سانوں کا دی پائیے کسی دی طرفداری کری. آج کہ آؤ اسی توانوں صحیح تعلیم دئیے، صحیح ایمان دسیے کہ جو اپنے ماں باپ دے ایماندار نہیں بنے. اور میں پہلے بھی گل کی تھی کہ نہ سمجھو جے کہ فادر جی پتہ نہیں 12 گل کرتے رہے. میں ابتداش دسے آئے کہ آج دلیل گوار گاٹ نہیں ٹھہر. اور یہ حوالہ لکھ لیجئے، ایک خدا دا مختصر تعارف رہا ہے کہ آباء و اجداد دا ایمان نو زندہ رکھنا. خروج کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا نبی موسیٰ کو بلاتا ہے نا تو اس کے ساتھ 4 باتیں کرتا ہے. جب خدا نبی موسیٰ کو بلاتا ہے تو 4 باتیں کرتا ہے. کہتا ہے کہ اور اس نے کہا، خدا کہتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں. پہلی بات، خدا جب اپنا تعارف بیان کرتا ہے نا نبی موسیٰ کو تو کہتا ہے میں تیرے باپ کا خدا ہوں. دوسری بات وہ خدا کرتا ہے،
खुदा कहता है कि मैं इब्राहिम का खुदा हूं। तीसरी बात करता है कि मैं इसहाक का खुदा हूं। चौथी बात करता है कि मैं याकूब का खुदा हूं। खुदा यानी कि अबोजदाद के ईमान पे फख्र करता है। और आजकल वो ईमान दस देने, वो सही तालीम दे देने कि जो अपने माँ बाप दे ईमान दे नहीं बने और माँ बाप के ईमान के गवाह गाड़ देना। फिर पूछिए ना तो कहते ने हाँ जी ये ते गल ठीक है जी कि मेरा दादा भी कैथोलिक सी, मेरी दादी भी कैथोलिक सी, मेरा अब्बा भी कैथोलिक सी, मेरी अम्मा भी कैथोलिक सी, लेकिन मेरा ईमान आज है। हाँ जी मेरा ईमान आज है। तो फिर अगर जो अपने माँ बाप दे ईमान दा नहीं बनया तो जिन्होंने नहीं देखा, अंबिया को नहीं देखा, पैगंबरों को नहीं देखा, तो उन्होंने बारे किस तरह उन्होंने ईमान की गल कर सकता कि बाप इब्राहिम को तो कहते हैं जी कि ईमानदारों का बाप है, कि खुदा कहता है कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। खुदा कहता, मैं नहीं कह रहा, खुदा कह रहा है और नबी मूसा को कह रहा है कि मैं तेरे बाप का खुदा हूं। और इतने अपने अम्मा पे ईमान नू झूठिया कर जाते और असी सारे रली जने हाँ जी बस ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, सही है, पक्की गल ये होनी। 60-60 साल 70-70 साल 80-80 साल इस ईमान दे विच लंघ जाते हैं। लेकिन गल उन्होंने पता की लेबल दी है ना जी, अगर लेबल नहीं लगना नाल तो फिर गल नहीं बननी, दुकान नहीं चलनी। क्योंकि बात लेबल की है ना, जे खिदमत का लेबल ना नाल लगा तो फिर सुननी किसे नहीं, जे कलाम का लेबल ना नाल लगा तो फिर मननी किसे नहीं। मुल्तान कदी गए हो फतेहगढ़ वालों कोई ना उनके आज कैसे मुल्तान का भी नहीं सानू पता। मुल्तान कदी गए? मेरा ख्याल थक गए हो। हाँ मुल्तान गए। मुल्तान दी एक सौगात सी, याद है किसे? हाँ सौन हलवे दे नाल ही मुस्कुराहटां चेहरे दे उत्ते आ गई ने। खान पीन दी गल हो जाए तो बस क्या बात है, तो फिर मिठे दी गल हो जाए क्या बात। मुल्तान वालों की एक खास जो सौगात थी सौन हलवा था और अब भी है, लेकिन उस वेले सिर्फ मुल्तान दे लागियों लागियों लभदा सी। लेकिन होने तो लाहौरों बाहर निकलिए फैसलाबाद लागे जाइए तो मुल्तान वाले दा हलवा शुरू, उधरों सखरों उड़ानों निकलिए तो मुल्तान वाले दा हलवा शुरू हो जाता है। तो लिखिया पता की होंदा है उत्ते कि मुल्तान वालों की खास और असली पहचान तो फिर ब्रैकेट में आगे लिखा होता है गोल से दायरे में कि नकालों से होशियार रहे। ये लिखा होता है डिब्बे पे। मां मैंने बात की है लेबल की, वहां पे लिखा होता है कि नकालों से होशियार है। यहाँ पे इसलिए मैंने बात की है कि मैंने अपने यानी कि अपने अबोजदाद के ईमान को गलत कह लिया, लेकिन साथ लेबल लगा लिया खिदमत का, साथ लेबल लगा लिया कलाम का। क्योंकि जब लेबल नहीं होगा, जब सौगात का लेबल नहीं होगा, जब कलाम का लेबल नहीं होगा तो फिर सुननी किसे ने नहीं, फिर गल नहीं किसे मननी, तो फिर ध्यान किसे नहीं करना। इस वास्ते मैं मुबारकबाद पेश करना कि जो अपने अबोजदाद दे ईमान दे उत्ते कायम ने। मैं मुबारकबाद पेश करना और सलाम करना अकीदत दे नाल उन्हां खादमीन नु, उन्हां अजीम शख्सियत नु, बेटे बेटियां नु, हर उस छोटे तो छोटे बच्चे ते बुजुर्ग नु भी कि जो अपने अबोजदाद दे ईमान दे विच कायम रहे। बोलो मुकद्दसा मां मरियम की, बोलो मुकद्दसा मां मरियम की। और मुकद्दसा मां मरियम दी शिफायत ते यकीन रखना ते ओदी सिफारिश दे नाल मौजज़ात ते यकीन रखना। ये साडे अबोजदाद ने दस्सिया, साडे बाप दादा ने दस्सिया, साडे प्यो दादे ने दस्सिया कि मुकद्दसा मां मरियम दी जो सिफारिश वो सब तो अफजल है। इस वास्ते मैं मुबारकबाद पेश कर दे आया ते तुहानू सारे नु कहना कि अपने अबोजदाद दे ईमान ते फख्र करो ते अपने पाक तरीन ईमान दे उत्ते कायम रहो। ये मैं नहीं, ये आजरू ए बाइबल इस हवाले दे नाल अज दे ध्यानों के अंदर इख्तिताम करने आ। मैं आयतां जो ने वो बाइबल मुकद्दस जो तलावत करने लगा। मुकद्दस यहूदा का खत उसकी 17 आयत से लेके मैं पहले गल की थी कि ना क्यों जो कि फादर जी पता नहीं हवाले भी बाहरों देंदे रहे और कई कहते ने। मुकद्दस यहूदा का खत 17 आयत से लेके मुकद्दस यहूदा लिखते हैं
لیکن اے پیارو تم ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے باوجود یعنی کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں، جو تم سے کہا کرتے تھے کہ آخری زمانے میں ٹھٹھا کرنے والے ظاہر ہوں گے جو اپنی بے دینی کی بری خواہشوں پہ چلیں گے۔ یہ وہی ہے کہ جو تفرقے ڈالتے ہیں، یہ نفسانی لوگ ہیں اور ان میں روح نہیں ہے۔ پھر 20ویں آیت میں زور دے کے مقدس یہودا لکھتے کہتے ہیں کہ مگر اے پیارو تم اپنے پاک ترین ایمان پر قائم رکھو اور روح القدس میں دعا کرو۔ اپنے پاک ترین ایمان میں یعنی کہ اپنے آپ کو قائم رکھو۔ میں مبارکباد پیش کرنا فتح گڑھ دی ساری کلیسیا، تمام مومنین تے فادر صاحبان، سسٹر صاحبان، مبشران انجیل نو کہ جو تسی سارے یعنی کہ میں بھی از خود کہ اسی سارے اپنے آباء و اجداد دے ایمان تے فخر کر رہے ہیں تے ایب آباء و اجداد دے ایمان تے فخر دی گلے کہ اسی مقدسہ ماں مریم دی سفارش تے او دی سفارش دے نال جو معجزات ہوں دے نے اسی اونا دے اتے یقین رکھنے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ایسے طرح خدا تو انسار یعنی اپنے فضائل تے برکات دے نال مالا مال کرے تاکہ مقدسہ ماں مریم دی سفارشات دے نال تواڈی زندگی دے وچ جو بھی اج تسی گزارشات تے دعاواں لے کے آئے ہو خدا انہاں نو قبول تے منظور کرے تے برکت بخشے۔ تے اس اپنے آخری شعر دے نال ختم کرنا کہ جویں مریم نے کلمے نو کیتا ظاہر، غور کیجئے گا کہ جس طرح مقدسہ ماں مریم کلمے کو ظاہر کرتی ہے کہ جو یہ تم سے کہے وہ کرو، جویں مریم نے کلمے نو کیتا ظاہر دسیا اونج نہ کسے بھی مبشر ہوئے، جویں مریم نے کلمے نو کیتا ظاہر دسیا اونج نہ کسے بھی مبشر ہوئے، کلام سکھ کے مریم کو سناوے خطیب جیڑا او دے پیغام دے وچ کیوں نہ اثر ہوئے، جدی شفاعت کرے مریم رب کولو او دے رب نو کیوں نہ فکر ہوئے، سلمان اس عقیدے تے فرقے نو نہیں ماندا جدے وچ نہ مریم دا ذکر ہوئے۔